अस्सलाम वालेकुम। बचपन में हम सुना करते थे, रेडियो चला करता था तो वो काले रंग नू गोरा कर दे ते गोरे नू चन वर्गा मुटियार सिनो। तो आजकल मुटियार तो बहरहाल टिकटॉक पे छाई हुई है। और जो सुनो की बात है वो स्नो था, यानी कि बर्फ। लेकिन वो उससे अखज़ किया था उसने, यानी कि जैसे सफ़ेद गिरती बर्फ होती है ऐसी क्रीम। आहा। तो अब आप देखें कि आजकल की जो मुटियार सुनो है ना, वो है सोशल मीडिया। तो मुटियार को जो है ना, जब सुनते हैं आप टिकटॉक पे, जो मुटियारें होती हैं वो अपना काम दिखाती हैं, ट्विटर पे भी दिखाती हैं, फिर उसके बाद कुछ फेसबुक पे आ जाती हैं। और यूट्यूब पे तो मतलब बड़ा पक्का जिसका हाथ पड़ता है ना वो चलता है। तो ये मुटियार सुनो जो है ना, अब आप इसकी सुनो। बाबर सत्तार साहब जज जनाब, उन्होंने खड़का दिए कुछ फैसले, और जिस तरीके से वो चले हैं, तो वो कहते हैं साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। तो वही इंसाफ का दौर दोहरा अभी आया है। यानी कि चंद एक जगहें छोड़ के, तो ये बाकी जो इंसान है सब को वो कहते हैं कि हमारे पैर की जूती में है। किसी की कोई खांसा क्यों, किसी ने सलाम का जवाब क्यों दिया, सलाम क्यों किया, और बैठने का तरीका ये क्या है। ये जजेस के राय होती थी मुल्क के वजीर आजम के बारे में, कि ये जो आप जिस अंदाज में बैठे हुए हैं ना, हम आपकी नीयतों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये जजेस होते थे जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस मुल्क की जो है ना बर्बादी में आप कह लें कि असल टूल जो है ना, आला कार ये बने। पीछे करने वाले कुछ और थे, तो ये सारे मिल के जो है ना स्टैब्लिशमेंट बनती हैं। तो इसको एंटी स्टैब्लिशमेंट कहा जाता है कि जज, ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान जो अपनी ज़ाती लालचों में होते हैं, जो बैरूनी एजेंडों के ऊपर काम करते हैं अपनी ज़ाती लालच के लिए, अपने बच्चों के फ़ौरन में मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को जो है ना जहन्नुम बनाते हैं। और ये बिल्कुल कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सारा जो है ना मिला जिला रुझान होता है। जो अगर आपको ऐसा नज़र आए ना बदबख्त के जो काम भी करता हो, जज बशीर के बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसा बदबख्त शख्स है कि जो पिंडी से आए हुए हर लेटर को फैसला समझ के पढ़ के सुना देता है, वो कुछ भी नहीं देखता। बाकी वो कहता है कि मेरी ईमानदारी की इंतहाई है, मैं बिल्कुल लेते ही कुछ नहीं हूँ। तो बाकी ये जो है ना प्रोटोकॉल, और ये जो है ना, ये तो चलो मैंने कोई 8-10 साल जो है ना खूब अच्छे तरीके से गुजार लिया, तो कोई मसला नहीं है। सब ऐसे ही। अब देखें ये जो मुटियार सुनो है ना, उसने सुनी सुनाई के ऊपर जो है ना कैसा रगड़ा लगाया है। बाबर सत्तार साहब ने जो एक क्या कहते हैं खत वाले मामले के अंदर जिस तरीके से उन्होंने एक सोचा था कि अब हम इस मैदान में उतरेंगे, तो सोशल मीडिया जो टीम है हमारी, यानी कि पीटीआई की, वो बहुत स्ट्रांग है, वो उसको जनाब बहुत लेके उठेगी, और वो उठी भी। लेकिन मसला ये होता है कि झूठ के ना पांव नहीं होते। लेकिन एक बात जरूर होती है, यानी कि एक मिसाल को आप समझें, कहा जाता है ना कि हलाल में बरकत बहुत होती है। तो ये अधूरी मिसाल है। पूरी मिसाल ये है कि हलाल में बरकत बहुत होती है और हराम में हरकत बहुत होती है। तो इसी तरीके से झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है। तो आप ये देखें कि पीटीआई जो है, जो एक दिमागों को मफलूज कर देने वाली एक मशीन है, जो कि आप कह लें कि तलाबीब से जिसको डायरेक्शन मिलती है, और वो डायरेक्शन किस तरीके से मिलती है उसके ऊपर हम जब वक्त आएगा तो वो बात करेंगे, अगर आ गया तो, कि ये मैसेजेस उनको कैसे मिलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी के ऊपर तो मैंने वर्क किया, तो वो प्रॉब्लम में भी है। तो आप ये देखें कि वो मैसेजेस उसको मिलते हैं और वो काम करता रहता है। यानी कि बतौर जमात जो काबिल तरीन है, वो भी काबिल से मुराद हराम खोरी के काबिल जो है, यानी कि अपने फन में काबिल, कि बस जाती लालच और कुछ भी नहीं। बच्चे, यानी कि एक जानवर की जिंदगी क्या होती है, कोई भी जानवर हो दुनिया का, आप ये देखें, कोई ऐसा जानवर नहीं है कि बस बच्चों की परवाह ना करता हो। बस यानी कि आप कछुआ देखें, बस एक वो इस टाइप के 2-4 जानवर नजर आते हैं कि वो अंडे दिए और वो चले गए उनकी अपनी रास्ते पे, बाकी बच्चों की अपनी, ये नेचर है ना। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि बकरी का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, सब अपने बच्चों की परवाह करते हैं। यानी कि यही जानवरों की जिंदगी होती है, अपनी जात अपने बच्चे, बस।
جانوروں کی جو انسانی زندگی ہے نا وہ بھی یہی ہے، اپنے بچے یورپ میں امریکہ میں ان کا مال بڑھاؤ، ان کے لیے آسائشیں ڈھونڈو اور بس۔ حلال طریقے سے تو یہ بہترین ہے، لیکن اس کی جدوجہد آپ باہر جا کے کریں، اندر رہ کے کریں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ حلف دے کر جس سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھیں، یعنی کہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو رب تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں بخشوں گا نہیں۔ اور بالخصوص یہ جو منصف کی سیٹ ہے، یہ کون سی ہے؟ روز حشر کا مالک کون ہے؟ روز جزا کا کار مختار کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔ لیکن روز کا کون ہے؟ جج ہے، منصف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس سیٹ کے اوپر اگر دور حاضر میں وقت پر جو کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ جج بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ ایسی بدبختیاں کریں کہ جناب یہ اچھا، جب اسکولوں کا کیس اس معاملے سے باہر نکال دیا، یعنی کہ اپنی ماں کو، یعنی کہ اپنی ماں کا وارث بھی میں ہوں اور میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ماں سے، سب کو مل کے واہ 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 واہ، بابر ستار صاحب واہ، کہ اپنے باپ کا ماں کا وارث بھی میں ہوں اور میرا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، شاباش۔ اور میں اگر ان کو کوئی فائدہ دیتا ہوں تو وہ تو میں چلو، جج کی منصف کا کام یہی ہے کہ اپنی ماں کو فائدہ دے، تو ماں کا تو اگر وارث میں ہوں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو قدرت کا نظام ہے، شاباش ہے بھائی تہاڈی۔ اچھا، تو یہ جناب اگر آپ دیکھیں تو مٹیار سنوں کے اوپر رہنا، تو سوشل میڈیا نے نا ایک کام شروع کیا، یعنی کہ پی ایم ایل این جو سی ہے نا، ایک جماعت کو مار لگی سوشل میڈیا سے، لیکن کوئی ایک ایسی جماعت کریٹ ہو گئی ہے اس کے اندر، جو اب وہ سوشل میڈیا پہ اوپر جو ہے نا وہ بڑی ہائپ کریٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک جماعت ہے پورے پاکستان کے اندر، ایک جماعت پی ایم ایل این، یہ میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں، مٹیار سنوں کے اوپر ہی ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ایک جماعت ہے جو خود احتسابی کرتی ہے، یہ ہمارے مغل صاحب ہیں، شہزادہ ہیں، ٹک ٹاک پہ بہت کام کرتے ہیں، فیس بک پہ پہلے بہت کام کرتے تھے، ابھی ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ مریم نواز شریف کے خلاف ان کی وہ لگی ہوئی ہے پوسٹ، جبکہ دن اور رات اگر دن میں 4 پوسٹیں لگاتے ہیں نا، تو آج ایک پوسٹ جو سی ہے نا وہ مریم نواز شریف کے خلاف، کہ یہ آپ غلطی کر رہی ہیں، یہ چیز ہمیں قابل برداشت نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا کمپین کی ہے مریم نواز شریف کے خلاف اور شہباز شریف صاحب کے خلاف، اپنی جماعت کے خلاف۔ اس کو کہتے ہیں خود احتسابی۔ اگر 10 میں سے 2 کام غلط کیے نا تو انہوں نے 2 کی نشاندہی کی ہے، غلام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غلامی نہ ہونا۔ باقی تو پھر جو کچھ ہے چل رہا۔ تو مٹیار سنو جو سی ہے نا وہ زبردست ایک کریم ہے، ابھی اور بہت ساروں کے نا کیسز نکلنے والے ہیں، اس لیے اس کے اوپر نا ٹھپا جا رہا ہے۔ کسی کی آپ پاکستان کے علاوہ ڈیول نیشنلٹی کے بھی اگر آپ دیکھیں، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو انہوں نے ماری کہ میں نے گرین کارڈ تو اس لیے لیا کہ مجھے ویزے کی، حالانکہ انڈیفینٹ ویزا ہوتا ہے، B1 B2 ویزا ہوتا ہے جو بزنس اور وزٹ کا جو ہوتا ہے، تو یہ ویزا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسٹڈی ویزاز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب گرین کارڈ ملتا ہے ایک اور ویزا مل جاتا ہے، تو وہ ویزے کے اوپر ہی ٹریول کر رہا ہوتا ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ اور یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو بڑے کام کے ہوتے ہیں، ان کا تو 10 سال کا ایک ویزا ہوتا ہے، ان کے ایگزیکٹلی مجھے نمبر جیسے B1 جو سا ہوتا ہے نا وہ بزنس کا ویزا ہوتا ہے، B2 یعنی کہ دونوں کا کمبائن ویزا ہوتا ہے، جو امریکنز کو مجھے بھی 3 دفعہ ملا ہے، تو یہی ملا B1 B2۔ تو یہ جو سا نا 5 سال کا ملتا ہے پاکستان کے اندر، انڈیا کو 10 سال کا ملتا ہے، مختلف اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ جو ہوتا ہے نا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ، اس کا کلر جو ہوتا ہے نا گرین کارڈ ہوتا ہے، تو گرین ہوتا ہے تو اس کو گرین کارڈ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو گرین کارڈ مشہور ہو گیا۔ پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ جو سا نا آپ سمجھ لیں کہ نیشنلٹی سے پہلے کا جو ہوتا ہے نا ٹائم پیریڈ، وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا امریکن لاز میں کہ اگر کوئی نیا امریکن نیشنلٹی کسی کو مل رہی ہے تو پہلے اس کو لازمی جو سا نا ایک ٹائم پیریڈ گزارنا پڑے گا گرین کارڈ کے اوپر۔ اس کے بعد اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے نیشنلٹی کے لیے، تو وہ جب چاہے اپلائی کر کے اور وہ حلف اٹھا لے، تو یعنی کہ اس کے بعد پھر وہ آپ کہہ لیں کہ ووٹ ڈالنے حقدار ہو جاتا ہے۔ ادروائز وہ گرین کارڈ جب لے لیتا ہے تو وہ بزنس ہر کام وہ کر سکتا ہے، امریکہ نہیں، وہ W9 پہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جو ہمارے جیسا ہوتا ہے وہ W7 پہ پے کر رہا ہوتا ہے، جو ایز اے وزٹر ہوتا ہے وہاں پہ۔
تو یہ باتیں جو سی ہیں نا، جو بابر ستار صاحب نے جب قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی نا، تو پھر وہ مٹیار سنو والی بات آ گئی. یعنی کہ آئی آر ایس جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ایف بی آر ہوتا ہے، وہاں پہ آئی آر ایس ہوتا ہے امریکہ میں. آئی آر ایس میں جب ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے نا امریکنس کا اور ان کا ایک ہی اسٹیٹس ہوتا ہے. جو ہمارے جیسا ہوتا ہے نا، جو گیا کام کیا تو پھر وہاں پہ ٹیکس پے کر دیا. ویسے تو باؤنڈز وغیرہ ہم بائی کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے آرڈنری سسٹم ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ بھی ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جن کو پتا ہوتا ہے وہ پے کر دیتے ہیں. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو مٹیار سنو ہے نا، یہ نکال رہی ہے. یہ اب دھلائی کرے گی. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو آپ سمجھ لیں کہ ججز کے نکلیں گے، بیوروکریٹس کے نکلیں گے، اور ہمارے فوجی افسران کے نکلیں گے. یہ سب کے جو انسان نکلیں گے کہ تم نے گریبان پکڑا ہوا ہوتا ہے عوام کے نمائندے کا، اور اس کو ذلیل کرتے ہو سیاستدان کہہ کے. وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، عوام اس کو بھیجتی ہے کہ تمہارے پاس اقامہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے، ساری زندگی کے لیے نااہل. کیا بات ہے! اقامہ ویزا ہی ہوتا ہے نا، اقامہ یعنی کہ عربی میں اقامہ، انگلش میں ویزا، ٹھیک ہے، اور اردو میں اجازت نامہ سفر کا. مٹیار سنو تو مٹیار ٹک ٹاک پہ، اور سنو تو چٹی چٹی ہوتی ہے پھر. تو ابھی بابر ستار صاحب کی مٹیار سنو ہو رہی ہے، انشاءاللہ آگے اور بہت ساروں کی ہوگی، بہت ساروں کے نام. یہ امریکن ہے، بہت سارے یورپینز اور ایسے کچھ مالٹا کے، کچھ ایسی کنٹریز کے کہ جیسے ہی ہمارا کام ہو تو ہم یہاں سے نکلتے بنے. انہوں نے ایسے پروسیس میں رکھا ہوا ہوتا ہے. 2005 میں ان کو گرین کارڈ ایشو ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت جا کر اور نیشنلٹی صرف حلف اٹھائیں تو یہ امریکن نیشنل بن جائیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو جٹاں دا بال ہے گل، اس نے کیوں رکھی ہوئی ہے، اس کی بیگم کا اس نے کیوں گرین کارڈ رکھا ہوا ہے؟ وہ جب چاہے وہ حلف اٹھائے اور امریکن بن جائے. اس لیے کہ یہ ایسے پروجیکٹ پر ہوتے ہیں کہ یہ وفاداریاں کہیں اور نبھا رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.